نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابن ابی ملیکہ قال سمعت عائشہ وسئلت من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ قالت ابو بکر فقیل ثم من بعد ابی بکر قال عمر قیل من بعد عمر قالت ابو عبیدہ ابن الجراح رواہ المسلم۔ یہ روایت ابن ابی ملیکہ سے ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ابن ابی ملیکہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے۔ ابو ملیکہ کا نام زبیر بن عبداللہ ہے۔ یہ تمیمی اور قریشی تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں یہ قاضی رہے اور 117 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے انہوں نے ملاقات کی، تابعی ہیں۔ تو یہ روایت عبداللہ بن ابی ملیکہ سے کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا مستحق ہو؟ قالت، انہوں نے کہا ابو بکر۔ پھر پوچھا گیا حضرت عائشہ سے ابو بکر کے بعد کہا عمر۔ پھر پوچھا گیا حضرت عمر کے بعد کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی خلافت کے بعد پھر مجلس سے مشاورت ہوئی، حضرت سعید بن زید، حضرت زبیر اور عشرہ مبشرہ اور دیگر کچھ صحابہ مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے تعلق سے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ ایک آدمی ایک کو لے کے دستبردار ہو گیا، اب میں ان کو سونپتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وکیل بنایا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ مگر اس حدیث پاک میں تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ مطلب ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں تھیں جو ایک خلیفۃ المسلمین میں صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ حضور کا قول نہیں نقل ہو رہا، بلکہ یہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اظہار خیال کر رہی ہیں کہ حضور کے بعد ابو بکر، عمر، اگر ان کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلیفہ اگر ہوتے تو ابو عبیدہ بن جراح، یعنی ان کے اندر خلافت کی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ تو یہ اور عشرہ مبشرہ میں ہر صحابی خلیفۃ المسلمین بننے کی صلاحیتیں رکھتا تھا، مگر ان میں بہت ساری صلاحیتیں خلافت کی صلاحیتیں موجود تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا کیونکہ عشرہ مبشرہ کا بیان ہے، اور ایک ایک کر کے ان صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ میں جتنے آتے ہیں ان کا احادیث میں جہاں ذکر ہے، صاحب مشکات نے ان احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔
ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی حیرہ فهو ابو بکر ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر فتحرکت الصخرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدی افما علیکا الا نبی او صدیق او شہید وزاد بعدهم وسعد بن ابی وقاص ولم یذکر علی رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبل ہرا کے پار پہ جبل نور پر، جبل نور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار تھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ حضور کے ساتھ یہ صحابہ کرام بھی تھے، تو کہتے ہیں فتحرکت الصخرہ، تو پھر چٹان حرکت کرنے لگے، یعنی حضور کے قدم جب اس چٹان پہ آئے جبل نور پر، تو وہ اپنی قسمت پہ یوں سمجھو پھولے نہیں سمایا، فرت محبت میں پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور کے قدم ناز جب اس پہ آئے تو محبت سے وہ ہلنے لگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، ساکت ہو جا، افا علیکا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، وزاد بعضهم، صاحب مشکات کہتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تجھ پہ ایک نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، اور تجھ پہ سعد بن ابی وقاص ہے، تجھ پہ سعد بن ابی وقاص ہے، ولم یذکر علی، اور مولائے کائنات کا ذکر نہ کیا۔ یعنی مختلف طرح کی احادیث ہیں، یہ جب تھے تو مجموعی طور پہ حضور کے فرمانے کا مقصد کہ یہ سب تجھ پر ہے، ٹھہر جا، تو پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی۔ اس طرح کی حدیث جبل احد کے تعلق سے بھی گزر چکی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان غنی تھے، تو آقا نے وہاں بھی فرمایا تھا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ ہلنا پہاڑ کا، یہ محبت میں، اور حضور اس پہ جلوہ بار ہوئے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اس وجہ سے چونکہ زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ محبوب مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہر چیز جانتی ہے، اور درخت، اس کے پتے، اس کی جڑیں، اس کی شاخیں، اس کا تنا، پہاڑ کی چوٹیاں، زمین کا ذرہ ذرہ، آقا فرماتے ہیں کہ چند شریر جن اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب اور اس کا رسول ہوں، کیونکہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے پیدا فرمائی۔ اس لیے کسی نے کہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، کہ ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ جہاں دیکھے کسی حسین چیز کو، کوئی تعجب باری چیز یا کچھ بھی دیکھے تو درود پڑھ، اس لیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اسے مصطفیٰ کے نور ہی کا صدقہ عطا فرمایا، چاہے جز ہو، چاہے کل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کی ہر شے اللہ نے محبوب کے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ اسی لیے کہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، کہ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ یہ فصل ثانی ان عبد الرحمن ابن عوف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ،
ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ ہو گئے۔ اسی حدیث کی وجہ سے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ عثمان غنی کو تو اور دوسرے کئی موقعوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ان 10 کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، حضور کا دریائے کرم جوش میں ہے، اور محبت یہ کہتی ہے، وجدان یہ کہتا ہے کہ سچویشن ایسی رہی ہوگی کہ یہ حضرات بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے، تو سرکار کے بارگاہ عالی مرتبت میں جتنے یہ بیٹھے تھے یہ سب کو مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرمانے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی، سعید ابن زید تم جنتی، سعد بن ابی وقاص تم جنتی، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی۔ بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بس اسی حدیث کی وجہ سے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ آقا کا دریائے کرم جوش میں ہے، اور یہ 10 بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو سرکار ایک ایک کو کہہ رہے ہیں تو جنتی تو جنتی، حضور مالک جنت ہے۔ جب جنت کا مالک ہوگا وہی تو جنت تقسیم کرے گا، بھائی جو مالک جنت ہے وہی جنت تقسیم کرے گا، اور اللہ جس چیز کا خالق ہے اللہ نے اسی چیز کا مالک اپنے حبیب کو بنایا۔ محبوب اور محب یہ نہیں ہوتا ہے کہ محبوب کہتا ہے یہ میرا، محب کہتا ہے یہ میرا، ارے جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہی محب کا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، چاہے وہاں بھی فتویٰ لگائے، چاہے کچھ کہے کہ یہ کہنا شرک وہ کہنا شرک، حضور میں تو یا رسول اللہ آپ کو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالکی کے حقیقی کے محبوب ہیں، مالک حقیقی کے محبوب ہے یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو رب کا ہے یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے، جس چیز کا رب رب ہے اس چیز کے لیے آپ رحمت ہیں، جس چیز کا رب خالق ہے اس کے آپ مالک ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ بارگاہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہیں، سرکار مالک جنت ہیں، اسی لیے سنی حضور کو مالک ہی کہتا ہے، اور مالک کہہ کر ہی حضور کو پکارتا ہے۔ ان کو تملیک ملک عالم سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ رب نے اپنے محبوب کو اپنی ملکیت کا مالک بنایا، بس رب کے بنانے سے ہم نے محبوب کو مالک عالم کہا۔ اب کسی کو درد ہو تو پھر ہمیں کیا؟ کسی کو درد ہو ہمیں کیا؟ انہیں تملیک کے ملک کے مالک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، نہ تو ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ اور دیو تجھ سے خوش ہیں، پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ یہ مالک عالم ہے مصطفیٰ، اور ایسے مالک ہیں کہ جب چاہیں جسے جنت دے دیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی قبیلہ اسلمی کے ایک فرد صحابی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی لوٹا سے سرکار کو وضو فرماتے، وضو کرواتے۔ اب یہ خدمت چلتی رہی،
چلتی رہی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ربیعہ سے پوچھا، سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھلی آفر دیا ہے، کچھ بھی مانگ لیتے، مگر ایک ہوتا ہے کہ جب دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والے کو ہوش پہ رہنا چاہیے۔ دینے والا، ہم لوگ کیا ہے، جو چیز چل رہی ہے، کبھی ہمارا پیر صاحب کوئی ولی ہمیں بول دے کہ چلو مانگو، کیا مانگتے ہو، تو ہم کیا ہے ماحول کے اعتبار سے مانگیں گے۔ ابھی جگہوں کی قیمت بہت ہے، حضرت دعا کریے پٹیل کالونی کی طرف لکھپتی سوسائٹی ہے، اس میں ایک اعلیٰ قسم کا فلیٹ مل جائے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ جب دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والے کو ہوش پہ۔ ایسی چیز نہ مانگو کہ جو کچھ زمانوں کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔ جب دینے والا کھلی آفر کر رہا ہے، اس کے عطا کا دروازہ کھلا ہے، باب عطا کھلا ہے، تو ایسی چیز مانگ جو مدت مدیق زمانہ دراز تک رہے، ہمیشہ رہے، وہ چیز مانگ لے۔ تو وہ حضرت باقی باللہ کے بارگاہ میں لنگر چلتا تھا، کچھ لوگ آتے تھے حضرت کے دربار میں کھانا کھاتے، بہت بڑا لنگر تھا، بزرگوں کے یہاں لنگر چلتا تھا، اللہ والوں کے یہاں لنگر چلا کرتا تھا۔ تو حضرت کے ایک دن مہمان آئے تو اس کو آتے آتے دیر ہو گئی، تو حضرت کے جو لنگر کا جو خزانچی تھا، لنگر کا جو آدمی تھا جو سب کو کھانا دیتا تھا، اس نے کہا اب کوئی نہیں آنے والا ہے تو کھانا سب جو ہے کسی اور جگہ جو ہے دوسروں کو 2 مرتبہ کھلا دیا یا برتن صاف کر دیے، جو بھی سچویشن رہی ہو، وہ کھانا ختم ہو گیا۔ اب صبح دوسرا نیا کھانا بنانا ہے۔ اب وہ دیر ہو گئی، حضرت کے مہمان آئے، ملاقات کی حضرت نے کہا کھانا کھایا؟ کہا حضرت ابھی آئے ہیں۔ حضرت نے اپنے باورچی سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور یہ کھانا تو کوئی تھا نہیں، ان کو دیر ہو گئی، تو دے دیا، ختم ہو گیا کھانا۔ اب حضرت کے پاس میں ایک ہوٹل تھی، خانقاہ کے پاس میں ریسٹورنٹ، وہاں کا جو بھٹیارہ نان بائی تھا ہوٹل کا پکانے والا مالک، وہ حضرت کا مرید تھا، صبح شام دکان کھولتا بند کرتا تو حضرت کی بارگاہ میں آتا۔ اس وقت وہ بھی تھا، حضرت سے وہ کہتے حضور آپ کے لنگر میں کھانا ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میرے ہوٹل میں کھانا باقی ہے، میں ان کو کھانا کھلا دوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گیا، بہت اچھی طرح اخلاق سے پیش آئے، کھلائے، اور صبح ہوئی، رات تک ان 2 صاحبوں کا قیام رہا۔ صبح جب جانے لگے تو حضرت سے جاتے جاتے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور کہا حضرت آپ نے رات کو جس دکاندار کے ساتھ جو آپ کا مرید ہے کھانے کے لیے بھیجا، بڑا خلیق اخلاق مند ہے، آدھا کھانا پیٹ ہمارا کھانے سے بھر گیا، آدھا تو اس کے اخلاق اس کی باتوں سے بھر گیا۔ تو حضرت اس اپنے نان بھائی مرید سے بڑے خوش ہوئے۔ شام ہوئی تو وہ حضرت سے بدستور ملنے آیا۔ حضرت نے فرمایا کل ہمارے مہمانوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا۔ اب حضرت جوش میں تھے کہ کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ تو اب وہ ہوشیار تھا، بزرگوں کی صحبت میں رہتے رہتے اسے مانگنے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب حضرت دینے کے لیے آمادہ ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ سوچ لیجئے، ایسی چیز مانگوں گا جو آپ نہیں دے پائیں گے، ایسی چیز مانگوں گا جو نہیں دے پائیں۔ حضرت کو ایسا لگا کہ مانگ کے کیا مانگے گا، دنیا مانگے گا، دولت مانگے گا، کاروبار مانگے گا، زیادہ سے زیادہ جنت مانگے گا، وہ بھی اللہ نے انہیں قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو کہا نہیں مانگ، حضرت پھر کہتا ہوں سوچ لیجئے ایسی چیز مانگوں گا جو نہیں دے پاؤ گے۔ اب حضرت جلال میں آئے، کہا تو جو مانگے گا ہم اسے دیں گے۔ اب تو ضد پہ بات آ گئی، کہا جو مانگے وہ دیں گے۔ حضرت سے وہ نان بھائی کہتے حضور کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا ہی ہے تو آپ کے جیسا باقی باللہ بنا دیں،
آپ کے جیسا مجھے باقی باللہ بنا دے۔ حضرت کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، باقی باللہ ایسے نہیں بنتا ہے، جنگلوں میں مجاہدہ کرنے پڑتے ہیں، زمانوں تک قائم اللیل صائم النہار، راتوں کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، درد کے پتے کھا کر زندگی، زمانوں تک صحرا نوردی اور جنگلوں میں زندگی گزاری جاتی ہے، تب جا کے کوئی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ دنیا اسے باقی باللہ کہے کہ حضرت میں نے تو کہا تھا نہیں دے پاؤ گے، باقی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعا سے چھوٹی موٹی ہوٹل ہے وہ چلتی ہے، اسی میں دنیا آباد ہے۔ اب حضرت نے کہا تھا جو دو گے، جو مانگو گے وہ دیں گے اللہ اللہ، حضرت اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس آپ کے جیسا باقی باللہ بنا دو۔ اب حضرت جلال میں آئے کہ جب وعدہ کیا ہے تو دینا ہی ہے، اس کو ہاتھ پکڑا، حضرت اپنے کمرے میں خانقاہ میں لے گئے اور اسے جو ہے اس طرح پلایا اور اس طرح بنایا کہ جب گئے تھے ایک باقی باللہ ایک آپ کا مرید وہ نانبائی تھا، جب واپس نکلے ہیں تو حضرت نے ایسا رنگ دیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا باقی باللہ کون ہے اور مرید کون ہے، ایسا رنگا کہ باطن تو حضرت نے اپنے جیسا اس کا بنا ہی دیا، اس کا ظاہر بھی حضرت نے بالکل اپنے جیسا ہی بنا ڈالا۔ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تھا تیرے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو برداشت کر پائے، کہا تھا مت بن باقی باللہ۔ اب یہ ہوتا ہے جب دینے والا جوش پہ ہو تو لینے والا ہوش پہ رہے۔ آقا کہتے ہیں سل ربیہ، مانگ ربیہ، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں حضور انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور اگر دینا ہی چاہتے ہو تو کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس دے دیں، جنت میں آپ کا۔ اب پڑوس مانگ کر جنت بھی مانگ لی، پڑوس مانگ کر جنت بھی مانگ لی، اللہ اللہ۔ آقا فرماتے او غیر ذالک، اے ربیہ بس اتنا ہی مانگا؟ اس انداز مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھیے، حضور کہتے ہیں او غیر ذالک، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ مانگو، یعنی جنت مانگی، جنت میں سرکار کا پڑوس مانگا۔ یہ سرکار کے لیے دینا بہت آسان تھا، اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں بس یہی مانگا، یعنی اس سے بڑا بھی مانگتا تو مصطفیٰ دے دیتے۔ او غیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ مانگ لو، کہ حضور بس کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، قسمت کی معراج ہے۔ یہ مانگ کر حضرت ربیہ نے جنت بھی مانگ لی۔ تو یہ مصطفیٰ مالک عالم ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، مالک کے کونین ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں مالک کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلوہ بار ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ حضرات بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام آ گیا۔ بس یہی عشرہ مبشرہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے ایک مجلس میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔